بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونستعینہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انما المؤمنون اخوہ وقال النبی صلی اللہ تبارک وتعالی علیہ وسلم من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیحسن الی جارہ وقال علیہ الصلاۃ والسلام من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلا یؤذی جارہ او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ قابل صد احترام بزرگوں، بھائیوں اور دوستوں، گزشتہ کچھ ہفتوں سے ہم نے یہ نظام بنایا، اللہ نے بنوایا، اللہ نے توفیق دی کہ ہم کسی ایک موضوع اور ٹاپک پر اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی جو سنتیں ہیں ان کا مذاکرہ کریں، تاکہ ہم ان سنتوں کو سمجھ کر، سن کر، اخلاص کے لیے ان پر عمل کرنے والے بن جائیں۔ کیونکہ قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے ہمیں یہ بتلایا، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، کہ تمہارے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بہترین نمونہ ہے۔ اور آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے ہم مسلمانوں کو یہ بتلایا کہ جو انسان میری سنت کو زندہ کرے گا گویا اس نے مجھ سے محبت کی، ومن احبنی کان معی فی الجنہ، اور جو مجھ سے محبت کرے گا وہ جنت میں میرے ساتھ میں رہے گا۔ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے ہم مسلمانوں کو یہ بتلایا کہ جو میری امت میں بگاڑ کے وقت میں میری سنت کو زندہ کرے گا، میرے طریقے کو اختیار کرے گا، آپ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ اس کو شہید کے برابر درجہ عطا فرمائیں گے۔ ان تمام وجوہات کی بنیاد پر ہم کوشش کریں کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی ہر چیز کے اندر ہم اتباع کریں، ہر چیز کے اندر ہم آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے طریقے کو اختیار کریں۔ اسی میں ہماری دنیا اور آخرت کی کامیابی ہے، ورنہ دنیا کے اندر ہم اور آخرت میں بھی اللہ کے نبی علیہ السلام سے ہٹ کر چلیں گے تو یقیناً کامیاب نہیں ہو سکتے۔ آج ہم انشاءاللہ پڑوسیوں کے جو اسلامی حقوق اور آداب ہیں، اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے پڑوس سے متعلق کیا تعلیمات امت کو دی ہیں ان کا مذاکرہ کریں گے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت قرآن و سنت کی روشنی میں ہمیں صحیح اور سچی باتیں کہنے اور اخلاص کے ساتھ ان پر ہمیں عمل کرنے کی توفیق مرحمت فرمائے۔ بزرگوں، بھائیوں اور دوستوں، ہم مسلمان ہیں، ایمان کا کلمہ ہم نے پڑھا ہے، اور ہم اپنی آنکھوں سے یہ مشاہدہ کرتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ دنیا کے اندر ہمارے جو رشتہ دار ہیں، وہ چاہے ہمارے خاندانی رشتہ دار ہوں یا سسرال والے رشتہ دار ہوں یا کسی دوسری وجہ سے وہ ہمارے رشتہ دار بنے ہوں، ان سے زیادہ کہیں نہ کہیں ہمارے یہاں سماج اور معاشرے کے اندر پڑوس کی بھی ویلیو ہے۔ ایک صاحب کا مقولہ مجھے یاد ہے، کہیں سنا تھا کہ ہم اگر پریشان ہوں، ہمارے گھر میں کوئی مصیبت آ جائے اچانک سے، پتہ بھی نہ چلے اور آ جائے، تو ہمارے رشتہ دار جو ہمارے گھر سے بہت دور رہتے ہیں وہ بعد میں آتے ہیں، پڑوسی پہلے آتے ہیں۔ اس معنی کر اگر ہم غور کریں تو پتہ چلے گا کہ پڑوس ہمارا اگر اچھا ہے تو بزرگوں یہ بھی اللہ کی ہمارے لیے بہت بڑی نعمت، اور اگر پڑوس ہمارا خراب ہے تو اس بات کو کہنے میں کوئی عار نہیں ہے کہ ہماری زندگی گھر میں کتنی بھی اچھی ہو، پڑوسی کی تکلیفوں کی وجہ سے وہ جہنم بن جاتی ہے۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے باضابطہ مسلم طریقے سے پڑوسیوں کے مستقل حقوق بیان فرمائے۔ چنانچہ اسلام نے پڑوسیوں کے جو حقوق بیان فرمائے ہیں، ہمارے اکابر علماء نے ان کو کتابوں میں جمع کرنے کی کوشش کی۔ 12 حقوق وہ ہیں جو سب سے زیادہ اہمیت رکھتے ہیں۔ یوں تو بہت ہیں، لیکن بنیادی طور پر جو پڑوسی پر حقوق اور ذمہ داریاں بنتی ہیں وہ 12 علماء نے لکھی ہے، ہم آج انہی پر مذاکرہ کریں۔
پہلا حق علماء نے یہ لکھا کہ انسان کو چاہیے کہ جب وہ کسی جگہ رہنے کا ارادہ کرے تو اچھے پڑوسی کو تلاش کرے۔ ہمیں کسی جگہ فلیٹ خریدنا ہے، پلاٹ خریدنا ہے، اپنی رہائش وہاں شفٹ کرنی ہے، تو یہ بھی ہمیں دیکھنا چاہیے کہ جہاں ہم گھر لے رہے ہیں اس کے آس پڑوس میں رہنے والے کیسے لوگ ہیں، جس بلڈنگ میں ہمیں فلیٹ خریدنا ہے اس بلڈنگ میں رہنے والے لوگ کس مزاج کے ہیں۔ یہ کیوں کہا؟ اس لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اربع من السعادہ، کہ 4 چیزیں انسان کی خوش قسمتی کی علامت ہے۔ یعنی جس آدمی کو یہ 4 چیزیں مل جائے تو کہیے وہ بڑا لکی آدمی ہے۔ وہ 4 چیزیں کیا ہیں؟ آپ نے فرمایا المرأۃ الصالحہ، نیک بیوی۔ اگر بیوی نیک نہیں ہے تو وہ لڑ لڑ کے ہمارا سر میں درد کر دیتی ہے اور گھر کو جہنم بنا دیتی ہے۔ دوسرے نمبر پر آپ نے فرمایا المسکن الواسع، کشادہ گھر، یہ بھی اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے ہمارے لیے۔ تیسری چیز آپ نے فرمائی الجار الصالح، اچھا پڑوسی۔ اگر پڑوسی اچھا ہے تو یقین جانیے گا کہ ہماری زندگی بھی اچھی ہے، اور اگر پڑوسی خراب ہے تو ہم اپنے گھر میں کتنی ہی خوشیوں بھری زندگی گزار لیں، اس کی شرارتوں کی وجہ سے ہماری زندگی جہنم بن جاتی ہے۔ اور چوتھی چیز آپ نے فرمایا المرکب الحنیء، تابع دار سواری۔ اس زمانے میں گھوڑے ہوا کرتے تھے اور اس زمانے کے اندر اچھی قسم کی کار ہو سکتی ہے۔ یہ 4 چیزیں آپ نے فرمایا انسان کی خوش قسمتی کی علامتوں میں سے ہے۔ تو ان 4 میں مجھے جو ٹاپک والی بات لینی ہے وہ ہے الجار الصالح، کہ اچھا پڑوسی۔ اس لیے جب ہم کہیں گھر خریدیں یا جگہ خریدیں تو اس کو بھی ملحوظ رکھیں، اس کو سامنے رکھیں ہم کہ ہمارے آس پڑوس میں رہنے والے لوگ کس مزاج کے ہیں، کیسے ہیں۔ دوسرا حق، انسان کو چاہیے کہ ہمیشہ اپنے پڑوسی کے ساتھ اچھا سلوک اور اچھا برتاؤ کرے۔ صرف اس دوسرے حق پر گھنٹوں بات ہو سکتی ہے، لیکن صرف میں 3 روایتیں آپ کے سامنے رکھتا ہوں جن سے ہم خود اندازہ لگائیں کہ پڑوسی کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنا ایمان کے اندر کتنا لازم اور ضروری امر ہے۔ بخاری شریف کی روایت ہے، اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام فرماتے ہیں ما زال جبریل یوصینی بالجار حتی ظننت انہ سیورثہ، کہ جبریل برابر مستقل مجھے پڑوسیوں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنے کی وصیت اور تاکید کرتے تھے، اتنا زور دیتے تھے پڑوسیوں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنے پر کہ مجھے کبھی کبھی یہ لگنے لگتا تھا کہ شاید اللہ تعالیٰ پڑوسی کو میراث کا حقدار بنا دیں گے۔ ذرا غور کریں حدیث کو پڑھنے اور سننے کے بعد، میراث میں حقدار کون ہوتا ہے؟ جو بالکل ہمارا خونی رشتے کا آدمی ہے۔ باپ کا انتقال ہوا تو اس کے بچے اس کے وارث بنتے ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام بتلاتے ہیں کہ جبریل پڑوسیوں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنے کا اتنا زور دیتے تھے، اتنی تاکید کرتے تھے کہ کبھی کبھی مجھے یہ لگنے لگتا تھا کہ شاید اللہ پڑوسی کو ہماری میراث کا بھی حقدار بنا دیں گے، یعنی گویا فیملی ممبر بنا دیں گے اور خونی رشتے کا اس کو حقدار بنا دیں گے۔ بن نہیں سکتا لیکن میراث کا کہیں نہ کہیں اس کو حقدار بنا دیا جائے گا۔ اس سے اندازہ لگائیں کہ پڑوسی کتنا اہم ہوتا ہے ہمارے لیے، اور اس کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنا کتنا لازم اور ضروری ہے۔ اس روایت کی روشنی میں فقہا لکھتے ہیں کہ ایک انسان کے لیے جتنا اچھا برتاؤ کرنا اپنے ماں باپ کے لیے اور اپنے گھر کے لوگوں کے لیے لازم اور ضروری ہے، اتنا ہی اچھا برتاؤ کرنا انسان کے لیے اپنے پڑوسی کے ساتھ لازم اور ضروری ہے۔ دوسری روایت، مسلم شریف میں ایک روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا تھا کہ یا ابا ذر اذا طبخت مرقۃ فاکثر ماءها وتعاهد جیرانک، کہ اے ابو ذر جب تم کھانا بنایا کرو اور خاص کر شوربہ بناؤ، شوربہ جو ہمارے یہاں سالن بنتا ہے، تو آپ نے فرمایا کہ اس میں پانی زیادہ کر دیا کرو اور اپنے پڑوسیوں کا خیال رکھا کرو۔ غور کریں اس روایت پر، اللہ کے نبی یہ کہتے ہیں کہ سالن تھوڑا
ہلکا بنا لیا کرو بجائے گاڑھا بنانے کے، لیکن اپنے پڑوسی کا زیادہ خیال رکھا کرو۔ اس سے بھی اندازہ لگائیں کہ پڑوسی کو اللہ کے نبی گویا فیملی ممبر کی طرح ڈیل کرنے کو کہہ رہے ہیں۔ تیسری روایت جو سب سے زیادہ ہمیں جھنجھوڑ کر رکھتی ہے، مشکات شریف کی روایت ہے۔ حضرت عبد الرحمن ابن ابی قراد رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے وضو کیا نماز کے لیے، فجعل اصحابہ یتمسحون بوضوئہ، وہاں جو آپ کے ساتھی تھے صحابہ، وہ آپ کے وضو کے پانی کو لے کر کے اپنے بدنوں کے اوپر ملنے لگے۔ اللہ کے نبی نے جب یہ منظر دیکھا تو فرمایا ما حملکم علی ھذا، تم ایسا کیوں کر رہے ہو؟ وضو کا جو گرنے والا پانی ہے، جو مستعمل ہے، آپ اس کو اپنے بدن پر کیوں مل رہے ہو؟ کس چیز نے تمہیں اس پر آمادہ کیا؟ صحابہ نے کہا حب اللہ و رسولہ، اے اللہ کے نبی، اللہ اور اس کے رسول کی محبت نے ہمیں یہ کرنے پر مجبور کیا، ہمیں آپ سے محبت ہے، اس محبت کی بنا پر ہم یہ کر رہے ہیں۔ آپ نے کیا فرمایا؟ من سرہ ان یحب اللہ و رسولہ، جو یہ چاہتا ہو کہ وہ اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرے، او یحبہ اللہ و رسولہ، یا جو یہ چاہتا ہو کہ اللہ اور اس کے رسول اس سے محبت کرے، فرمایا فلیصدق حدیثہ اذا حدث، اسے چاہیے کہ وہ یہ 3 کام کرے۔ پہلے نمبر پر آپ نے فرمایا اسے چاہیے کہ جب گفتگو کرے تو ہمیشہ سچ بولے، جھوٹ نہ بولے۔ دوسرے نمبر پر فرمایا وَلْيُؤَدِّ أَمَانَتَهُ إِذَا اؤْتُمِنَ، جب اس کے پاس امانت رکھوائی جائے تو وہ امانت میں خیانت نہ کرے، بلکہ امانت کو مکمل دیانتداری سے ادا کر دے۔ امانت میں امانت داری کے 2 مفہوم، ایک تو یہ ہمارے پاس کسی نے پیسے رکھے کہ بھائی جب ضرورت پڑے گی میں لے لوں گا، آپ ان کو رکھ لیں، تو جب وہ آدمی اپنے وہ پیسے مانگے، ہماری ذمہ داری یہ بنتی ہے ہم اس کی امانت اس کے حوالے کر دیں، اس کو یہ نہ کہے کہ آپ نے کب دیے تھے ہمیں۔ ہیں ایسے چیٹر اس زمانے میں۔ اور دوسرا مطلب امانت میں خیانت کا اس زمانے میں یہ بھی علماء نے لکھا کہ ہم سے کسی نے کوئی بات بتلائی اور اس نے کہہ بھی دیا کہ بھائی کسی سے شیئر مت کرنا، اب ہم نے اس کی وہ بات دوسروں تک پہنچا دی، اور صرف پہنچائی ہی نہیں، اس زمانے میں نمک مرچی لگا کے پہنچائی، اس میں 4 باتیں شامل کر کے، یہ بھی امانت میں خیانت کرنا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے اس انسان کو جو اس طرح کی چیٹنگ کرتا ہے فرمایا کہ یہ منافق ہے، اور منافق وہ ہوتا ہے جس کا ایمان کمزور ہوتا ہے۔ تیسری چیز جو پوائنٹ والی ہے، آپ نے فرمایا وَلْيُحْسِنْ جِوَارَ مَنْ جَاوَرَهُ، جو یہ چاہتا ہو کہ اللہ اور اس کے رسول اس سے محبت کرے اور وہ اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرے، اسے چاہیے کہ وہ اپنے پڑوسیوں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرے۔ اب غور فرمائیے، اللہ کے نبی کے جو صحابہ اور ساتھی ہیں وہ تو عملی محبت پیش کر رہے ہیں، یعنی آپ کے وضو کا پانی زمین پر نہیں گرنے دیتے، اپنے بدن پر ملتے ہیں۔ آپ نے گویا زبان سے یہ بتلا دیا اشارتاً کہ یہ محبت نہیں ہے، بلکہ محبت یہ ہے کہ تم میری ان باتوں کے اوپر عمل کرو۔ پتہ یہ چلا اگر کوئی انسان اللہ کے نبی سے محبت کا دعویٰ تو کرتا ہے کہ مجھے اللہ کے رسول سے محبت ہے، لیکن وہ اپنے پڑوسی کو ستاتا ہے، اپنے پڑوسی پر ظلم و ستم کرتا ہے، تو وہ آدمی اللہ کی نظروں میں مکمل ایمان والا نہیں ہو سکتا۔ چنانچہ تیسرا حق علماء نے یہی لکھا کہ اپنے کسی عمل یا اپنی کسی بات سے وہ اپنے پڑوسی کو تکلیف نہ دے۔ جائز نہیں ہے اسلام کے اندر پڑوسی کو تکلیف دینا اور اس کو ستانا، اور یہ کتنا بڑا گناہ ہے۔ ہم آج اس روایت کو سمجھ ہی لیں بس، اور عمل کی نیت کر لیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلا یؤذی جارہ، جو شخص اللہ پر اور قیامت کے دن پر ایمان رکھتا ہو اسے چاہیے کہ وہ پڑوسی کو تکلیف نہ دے۔ اور صرف اتنا ہی نہیں، ایک روایت ہے اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، بخاری کی روایت، 3 مرتبہ اللہ کی قسم کھا کر واللہ لا یؤمن واللہ لا یؤمن واللہ لا یؤمن۔ علماء لکھتے ہیں کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے
کسی گناہ کی گندگی کو بیان کرنے کے لیے، اس کی خطرناکی کو بیان کرنے کے لیے 3 مرتبہ اللہ کی قسم کبھی نہیں کھائی۔ یہاں آپ 3 مرتبہ اللہ کی قسم کھا کر کے کہتے ہیں کہ خدا کی قسم وہ آدمی ایمان والا نہیں ہے، خدا کی قسم وہ شخص ایمان والا نہیں، خدا کی قسم وہ ایمان والا نہیں۔ صحابہ کہتے ہیں یا رسول اللہ من، کون ہے وہ جس کے بارے میں آپ اتنی سخت بات فرماتے ہیں؟ آپ نے فرمایا الذی لا یأمن جارہ بوائقہ، وہ شخص ایمان والا نہیں ہے جس کی شرارتوں سے اس کا پڑوسی محفوظ نہ رہے۔ اب ہم غور کریں کہ اگر ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، ہم قیامت کے دن پر ایمان رکھتے ہیں، ہم نمازیں بھی پڑھتے ہیں، رمضان کے روزے بھی رکھتے ہیں، ہم دنیا بھر کے دینی کاموں میں حصہ لیتے ہیں، لیکن ہم اپنے پڑوسی کو چین سے جینے نہیں دیتے، اس پر ظلم کرتے ہیں، اس کو ستاتے ہیں، تو یقین کر لے میں نہیں کہتا، یہ ہمارے نبی نے بتلا دیا کہ ہم کچھ بھی ہو جائے ہمارا ایمان مکمل نہیں ہو سکتا۔ اس لیے اس گندی حرکت کو ہمیں چھوڑ کر کے اچھے اخلاق اختیار کرنے۔ چوتھا حق علماء نے یہ لکھا، جس کو فضائل اعمال میں شیخ رحمت اللہ علیہ نے بہت تفصیل کے ساتھ میں ذکر کیا کہ اگر کوئی ہمارا پڑوسی ہمیں تکلیف پہنچائے تو ہم اللہ کے لیے اس سے پہنچنے والی تکلیفوں اور مصیبتوں کے اوپر صبر کریں۔ بھئی مثال کے طور پر ہم نے کسی جگہ گھر خرید لیا، یا تو تحقیق نہیں کی تھی کہ یہاں کے لوگ کیسے ہیں، یا تحقیق کی تھی وہ غلط ثابت ہوئی اور کوئی پڑوسی ہمیں غلط آدمی مل گیا، اب وہ ہمیں تکلیفیں دیتا ہے، پریشان کرتا ہے، تکلیفیں کچھ بھی ہو سکتی ہے، تو شیخ نے لکھا کہ ہم اللہ کے لیے ان تکلیفوں کے اوپر صبر کرنے والے بن جائیں اور ان تکلیفوں کو ذہنوں میں رکھیں جو اللہ کے نبی علیہ السلام کو مکے کے لوگوں نے دی۔ اس سے زیادہ تکلیفیں ہمیں کوئی پڑوسی نہیں دے سکتا۔ وہ کتنی تکلیفیں تھی آپ خود اندازہ لگائے۔ ایک روایت کے اندر آپ یہ فرماتے ہیں لقد اوذیت فی اللہ وما یؤذی احد، کہ مجھے اللہ کے لیے اور اللہ کے دین کی خاطر جتنی تکلیفیں پہنچائی گئی، دنیا کے اندر زمین کی دھرتی پر کبھی بھی کسی کو اتنی تکلیفیں نہیں پہنچائی گئی۔ تو ہمارا پڑوسی اگر ہمارے ساتھ بدتمیزی کا معاملہ کرے، ہم اللہ کی رضا کے لیے اس کو معاف کریں اور اس کی پہنچنے والی تکلیفوں کے اوپر صبر کریں۔ 5واں حق علماء نے پڑوسی کا یہ لکھا کہ اپنی دیوار میں پڑوسی کو لکڑی گاڑنے اور دیگر کاموں میں استعمال میں لانے سے انکار نہ کرے، مگر شرط یہ ہے کہ ہماری مکان یا دیوار کو اس عمل کی وجہ سے کوئی نقصان نہ پہنچے۔ یہ میں دیکھ کر کے ذکر کر رہا ہوں، باضابطہ علماء نے یہ پوائنٹ لکھا۔ مثال کے طور پر ہمارا مکان ہے، ہمارے پڑوسی کو اپنا گھر بنانا ہے، ضرورت پڑی اسے پیڑ باندھنے کی، اس نے ہماری دیوار میں کیل گاڑ دی، ٹھیک ہے، اس کے کیل گاڑنے سے کھٹ کھٹ ہوگی، ہمیں تکلیف ہوگی، تھوڑا سا برداشت کریں، اس کے کام آئے، اس کی ہیلپ کریں، لیکن سماج اور سوسائٹی ہماری کتنی آگے نکل چکی ہے، ہم غور کریں، ہم جانتے ہیں ان چیزوں کو، اور میری اس بات کو کوئی یہ نہ کہے کہ میری وجہ سے مفتی صاحب نے یہ کہا۔ اس منبر سے حق اور سچ کہنا یہ ہماری ذمہ داری ہے، میں کسی کے بارے میں نہیں کہہ رہا ہوں۔ اگر ہمیں لگتا ہے کہ ہم اس کام میں مبتلا ہیں اور شریعت نے یہ کام کرنے کو منع کیا تو ہمیں چاہیے ہم سدھرنے کی کوشش کریں، اس پہ دماغ نہ لگائے کہ مجھے کہا یا ہمیں کہا۔ ہمارے یہاں کیا ہے، اگر کوئی پڑوسی اپنا گھر بناتا ہے تو شریعت تو یہ کہتی ہے اس کی آپ ہیلپ کریں، اگر ضرورت پڑے اپنی دیوار میں کیل بھی گڑوائیں، لکڑیاں بھی اپنی چھت پر رکھوا لیں۔ اور ہمارا یہاں کیا ہے، اس نے چونکہ ہم سے اچھا گھر بنا لیا، چوتھا لنٹر ڈال لیا، اور ہمارا وہی ہے چھوٹا سا، تو ہم تو اندر گھر میں بیٹھے بیٹھے 100 نمبر پہ کال کر دیتے ہیں کہ یہاں کام چل رہا ہے۔ اب بتلائیے، ٹھیک ہے اس نے غلط کیا، قانون کو آپ اپنے ہاتھ میں کیوں لیتے ہیں؟ اللہ کے نبی علیہ السلام کی جو تعلیمات ہیں، ایک دوسرے کے کام آنا چاہیے، ایک دوسرے کی مدد اور ہیلپ کرنی چاہیے۔ اگر ہم اس پر عمل نہیں کر سکتے تو کم سے کم منافقوں والا کام تو ہم نہ کریں۔ اور ہمارے یہاں اس سماج کے اندر یہ اس کالونی کی بات نہیں بلکہ ہر جگہ عام ہے، دوسرے کی ترقی سے
ہم اتنا حسد کرتے ہیں، اتنا جلتے ہیں کہ اس کے اونچے مکان کو ہم دیکھ کر کے برداشت نہیں کر سکتے، اور اندر بیٹھے بیٹھے یہ سب حرکتیں کرتے ہیں۔ اگر ہمیں اس سے کوئی شکایت ہے، اس کے گھر جائیں، اس کو اپنے گھر بلائیں، 4 آدمیوں کو جمع کر لیں کہ یہ میرا حق مار رہا ہے، اور اس معاملے کو بیٹھ کر کے آپس میں صلح کرنے کی کوشش کریں۔ یہ کیا مطلب کہ ہم نے اٹھا کے کال کر دی؟ آپ جانتے ہیں جب یہاں میٹنگیں ہوتی ہیں، چونکہ یہ لوگ علماء کو، ائمہ کو، ذمہ دار لوگوں کو بلاتے ہیں، تو سروے یہ ہے کہ ہمارے مسلمانوں کے آپسی لڑائی جھگڑوں کے معاملات کورٹ کچہری کے اندر اور تھانوں کے اندر اتنے زیادہ ہے کہ ہم تصور نہیں کر سکتے۔ بھئی لڑائی ہو گئی، آپس میں بیٹھ کے ہم صلح کر لیں، ایک نے دوسرے کا حق مار لیا، اس سے بات کر کے اس کو نمٹانے کی کوشش کرے۔ کیا مطلب یہاں سے معاملہ وہاں لے گئے، صرف ناک کی خاطر، اور اتنا اس میں آگے بڑھتے ہیں کہ لاکھوں روپیہ اور ٹائم اپنا بھی خراب کرتے ہیں اور اس کا بھی، اور نتیجہ آخر میں یہی آتا ہے کہ ابھی بیٹھ کے کمپرومائز کر لیں۔ اس کو سمجھنے کی پلیز ہم کوشش کریں۔ چھٹا حق علماء نے یہ لکھا کہ انسان کو چاہیے وہ اپنے پڑوسی کے ساتھ ہمدردی کرے اور اس کی خوشی اور غم میں شریک ہو۔ شیخ رحمت اللہ علیہ نے اس کو فضائل اعمال میں بہت تفصیل سے ذکر کیا، وقت نہیں ہے تفصیل میں جانے کا۔ میں تو سماج کا ایک کڑوا سچ آپ کے سامنے یہاں یہ رکھوں گا کہ ہمارے یہاں سماج میں یہ چیز عام ہو چکی ہے کہ جب کسی پڑوسی کے یہاں شادی ہوتی ہے تو پتہ چلتا ہے کہ اگر ڈی بلاک میں اس کا گھر ہے تو ای بلاک کے لوگ بھی ہیں اور ایچ بلاک کے بھی اور جی والے بھی، اور پتہ چلا کہ اس کے جو پڑوس کے 2-4 گھر ہیں ان میں سے ایک بھی نہیں۔ کیوں نہیں ہے؟ اس سے بھی لڑائی کر رکھی، اس سے بھی لڑائی کر رکھی، اس سے بھی لڑائی کر رکھی۔ زبان خلق کو نقارہ خدا سمجھو، بجا کہے زمانہ جسے اسے بجا سمجھو۔ لوگوں نے کہا اور لوگوں نے یہ شعر بنایا اللہ کے نبی کی حدیث کو سامنے رکھ کر۔ آپ فرماتے ہیں اگر تمہارے کسی عمل کو لوگ اور پڑوسی اچھا کہتے ہیں تو سمجھ لو تمہارا وہ عمل اللہ کے یہاں اچھا ہے، اور اگر تمہارے پڑوسی تمہارے کسی عمل کو غلط کہتے ہیں تو یقین کر لو وہ عمل اللہ کی نظروں میں بھی غلط ہے۔ اگرچہ فیصلہ اللہ کرتے ہیں، لیکن ایسا نہیں ہو سکتا کہ پڑوس میں رہنے والے 10 کے 10 لوگ ہمیں گھٹیا کہہ دیں۔ اس پر ہم غور کریں کہ ایسی کیا وجہ ہے کہ دور کے لوگ تو ہماری خوشیوں میں شریک ہے اور پڑوسی لوگ ہمارے گھر میں آنے کو تیار نہیں۔ کوئی تو ہمارے اندر کمی ہوگی، اس کمی کو دور کرے اور اپنے پڑوسیوں کو خوش رکھنے کی کوشش کرے۔ 7واں حق علماء نے یہ لکھا کہ جو چیز ہم اپنے لیے پسند کرتے ہیں وہی چیز ہم اپنے پڑوسی کے لیے بھی پسند کریں، اس لیے کہ مسلم شریف کی روایت ہے اللہ کے نبی علیہ السلام نے باضابطہ قسم کھا کر کے ارشاد فرمایا والذی نفسی بیدہ، کہ قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، تم میں سے کوئی بھی انسان ایمان والا اس وقت تک نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ اپنے پڑوسی کے لیے اسی چیز کو پسند نہ کرے جو وہ اپنے لیے پسند کرتا ہے۔ ہمارے یہاں کیا ہے، میں اس کو بھی کھول کر کے رکھوں، ہم نے اپنی چھت پر کوڑا صاف کیا یا اپنے گھر کے اندر والے ایریے میں پنی میں باندھا، چھت پہ چڑھے، پڑوسی کے خالی پلاٹ میں پھینک دیا۔ اب ذرا غور کریں، اگر اس آدمی کی طرف سے اس کی اجازت نہ ہو تو ہم نے گندگی کو پھیلایا، اور یہ گندگی جب پھیلے گی اس سے بدبو اٹھے گی، بیماریاں پھیلے گی، تو اس کے اوپر ظلم کے حقدار ہم نہیں بنیں گے۔ اور اگر ہمارے ہی ساتھ کوئی دوسرا آدمی یہ معاملہ کرے تو ہم اس کو برداشت نہیں کریں گے۔ جب خود برداشت نہیں کرتے تو دوسروں کے ساتھ ایسا معاملہ ہم کیوں کرتے ہیں؟ ہمارے یہاں کیا ہے، ایک بلڈنگ میں اگر ایک فلور پر چند گھر ہیں تو اپنے گھر کے سامنے ہم نے کوڑا صاف کیا اور پڑوسی کے آگے کو جھاڑو سے ادھر کا ادھر اور ادھر کا ادھر۔ اب ذرا غور کریں، اگر وہی پڑوسی اپنے گھر کا کوڑا نکال کے ہمارے گیٹ کے سامنے کر دے تو ہمیں اچھا لگے گا؟ جب ہم اس کو اچھا نہیں سمجھتے تو خود یہ کام ہم کیوں کرتے ہیں؟ اور اگر کرتے ہیں تو اس روایت کو سمجھ لے کہ ہم کچھ بھی ہو جائیں، اللہ کے نبی نے قسم کھا کے بتلا دیا ہمارا ایمان اس حرکت کی بنیاد پر مکمل نہیں ہو سکتا۔ 8واں حق علماء نے یہ لکھا
کہ پڑوس میں رہنے والا اگر کوئی انسان بھوکا ہو تو ہماری اسلامی ذمہ داری یہ ہے کہ ہم اس کے کھانے کا انتظام کریں، اس لیے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کی حدیث ہے، آپ فرماتے ہیں لیس المؤمن الذی یشبع وجارہ جائع الی ذنبی، کہ وہ انسان ایمان والا نہیں ہے جو خود پیٹ بھر کے کھانا کھاتا ہو اور اس کا پڑوس میں رہنے والا آدمی بھوکا راتوں کو سوتا ہو۔ اس لیے جتنی ہو، جس طرح سے بھی ہو، ہم اپنے پڑوسیوں کی ہیلپ کریں۔ نوحق علماء نے یہ لکھا کہ پڑوسی کے ہدیے کو بھی ہم قبول کر لیا کریں اور اس کو حقیر اور کمتر نہ سمجھا کریں۔ پڑوس میں رہنے والا اگر کوئی معمولی درجے کی چیز بھی ہمارے گھر پہنچاتا ہے تو ہماری ذمہ داری یہ بنتی ہے ہم اس کے اس چھوٹے سے ہدیے کو بھی اللہ کی رضا کے لیے قبول کریں، اس لیے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے ایک مرتبہ عورتوں کے درمیان میں تقریر کی، نصیحت فرمائی، اور آپ نے عورتوں سے مخاطب ہو کر کے فرمایا تھا یا نساء المسلمات، اے مسلمان عورتوں، لا تحقرن جارۃ لجارتها، کہ کوئی پڑوسن اپنی پڑوسن کے ہدیے کو حقیر بالکل نہ سمجھا کرے، اگرچہ وہ بکری کی کھر کیوں نہ آپ کے گھر ہدیے میں پہنچائے۔ بکری کی کھر آپ نے مثال میں اس لیے کہی کہ اس کی کوئی ویلیو نہیں ہے، جسے ہم بالکل حقیر سمجھتے ہیں۔ اگر کوئی پڑوسن بکری کی کھر جو بالکل ذلیل درجے کی چیز ہے، گھٹیا چیز ہے، آپ کے گھر ہدیے میں پہنچائے، آپ اس کو تھینک یو کہیں، جزاک اللہ کہیں اور اس کے ہدیے کو قبول کر لے۔ لیکن یہاں اس مسئلے کی وضاحت بھی ضروری ہے کہ اگر کوئی پڑوسی ہمارے گھر ایسی چیز کا ہدیہ پہنچاتا ہے جو اسلام میں جائز نہیں ہے تو ہم اس کے اس ہدیے کو قبول نہ کریں۔ جیسے ابھی ہم یہاں جو تفسیر کرتے ہیں تو شاید 2 دن پہلے 27 رجب تھی، تو مجھ سے کسی نے پوچھا کہ ہمارے گھر ایک پڑوسن نے رجب کے کنڈے پہنچوائے ہیں، تو چونکہ یہ جائز نہیں ہے اسلام کے اندر، رجب کے کنڈوں کی کوئی حقیقت اور اصلیت نہیں ہے، اس لیے اب مسئلہ یہ ہے کہ ہم اس ہدیے کو قبول نہ کریں، چونکہ یہ اسلام میں ممانعت والی چیز ہے۔ ہم اس کو سمجھائیں کہ بھائی اسلام میں ان چیزوں کی کوئی حقیقت نہیں ہے، آپ اس لیے یہ چیز ہمارے گھر نہ پہنچایا کریں۔ لوگ اگر ایسی چیز پہنچاتے ہیں جس کو اسلام نے منع کیا تو ہم اسلام کے حکم کی بنیاد پر اس کو منع کریں، ورنہ اگر وہ چیز اسلام میں جائز ہے تو اس کو ہم ایکسیپٹ کریں اور اس کو جزاک اللہ کہیں، یہ بھی اس کا حق ہے۔ 10واں حق پڑوسی کا یہ ہے کہ ہم امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرتے رہا کریں۔ امر بالمعروف کا مطلب ہم اگر نماز پڑھتے ہیں تو اپنے پڑوسیوں کو نماز کی دعوت دیا کریں، ہم اگر برائیوں سے رکتے ہیں، نہی عن المنکر کا مطلب یہ ہے ہم برائیوں سے پڑوسیوں کو بھی روکا کریں۔ لیکن یہاں میں یہ وضاحت کروں، یہ 2022 چل رہا ہے، 5G لانچ ہونے والا ہے، بہت فاسٹ زمانہ، ہمارے جو یہ ینگ بچے اب نئی جنریشن کے آگے بڑھ رہے ہیں ان کا مزاج گرم بھی ہے۔ آپ انہی بچوں کو اگر پیار سے کہیں کہ بیٹا، بھائی جان، بھائی صاحب یہ چیز غلط ہے، یا نماز کی دعوت دے، یقین جانیں یہ آپ کی ایک دعوت پر لبیک کہیں گے، محبت کے لیے دل نکال دیں گے، آپ کی بات کو مانیں گے، تجربہ ہے ہمارا۔ لیکن اگر کوئی بچہ باہر کھڑا ہوا چوراہے پر کوئی غلط کام کر رہا ہے اور آپ نے پرانے زمانے والے انداز میں کہہ دیا او کیا کر رہا تو کس کا بچہ، تو یہ نہیں پتا کہ وہ گالی کون سی دے گا۔ آپ بتائیے، یہ سماج ہے، لوگ کہتے ہیں کہ فلاں کا بچہ بڑا بدتمیز، ہم کہتے ہیں کہ تم نے بدتمیزی کری ہوگی تب پلٹ کے اس نے یہ کہا۔ آپ اس بچے کو پیار سے اگر روکتے، محبت والے بھرے انداز میں اس کو سمجھاتے، یقین جانیے وہ آپ کی بات مانے۔ حبیب بھائی ہنس رہے ہیں، یہ زمانہ تھا، ہم نے انہی پرانوں سے سنا کہ پہلے زمانے میں پڑوسی اگر کسی کے بچے کو مار بھی دے تو اس کا باپ آپ سے لڑنے کے لیے نہیں آتا تھا، اسے پتا تھا کہ اس نے غلط حرکت کی ہوگی اس لیے اس نے مارا۔ اس زمانے میں معاملہ بالکل اس کے اپوزٹ ہے۔ اس لیے، اور میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ شریعت کا انداز ہی نہیں ہے۔ شریعت نے ہمیں بتلایا ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ والموعظۃ الحسنہ، اللہ نے اپنے نبی سے کہا اے محمد
آپ اپنے رب کی طرف بلائیے لوگوں کو، لیکن کس طرح بلائیے؟ حکمت کے ساتھ، اچھی نصیحت کے ساتھ۔ اللہ نے حضرت موسیٰ اور ہارون کو کہا فرعون کے پاس جاؤ، لیکن کیا کہا تھا؟ قولا لہ قولا لینا، کہ دونوں جا کر کے وہاں نرم بات کرنا۔ پتہ یہ چلا کہ تبلیغ کا اصول ہی یہ ہے کہ ہم سامنے والے سے حکمت کے ساتھ، نرمی کے ساتھ بات کریں، سختی اسلام میں جائز ہی نہیں ہے۔ اور ایک اور بات یاد آئی، اللہ نے قرآن میں اپنے نبی کے بارے میں کہا کہ اے محمد ان کنت فظا غلیظ القلب لانفضوا من حولک، اگر آپ سخت مزاج ہوتے، آپ ڈانٹ ڈپٹ کرنے والے ہوتے، تو یقین جانیے یہ جو صحابہ آپ کے لیے جان دینے کو تیار ہے یہ آپ سے دور ہو جاتے۔ تو پتہ یہ چلا کہ یہ تو اسلام کا طریقہ ہی ہے کہ ہم اپنی نئی جنریشن کے بچوں کو بڑے پیار سے اور بڑی محبت بھرے انداز سے ان کو مسجد میں لائیں، ان کو ایمان کی باتیں بتلائیں اور ان کو اچھی باتوں کا حکم کریں اور ان کو برائیوں سے روکنے کی کوشش کریں۔ لیکن ہمارے مزاج کے اندر تلخی اور غلط مزاجی بالکل نہیں ہونی چاہیے۔ یہ تو پڑوسیوں کے ساتھ ہے، باپ کی بات آج کل بچے نہیں سنتے، اگر وہ غلط انداز میں کہتا ہے ہر باپ کی نہیں سنتے، کچھ سن لیتے ہیں۔ اس لیے ہم شریعت کا جو مزاج ہے حکمت والا اس کو اختیار کریں۔ 11واں حق علماء نے پڑوسیوں کا یہ لکھا کہ جب گھر بیچنے کا ارادہ ہو تو پہلے اپنے پڑوسی کے سامنے پیشکش کریں۔ یہ اسلامی حکم ہے، وقت نہیں ہے ورنہ اس کو میں تفصیل سے بتلاتا۔ اس کو عربی میں اور اسلام کی زبان میں حق شفا کہتے ہیں۔ یعنی اگر ہمیں اپنا گھر بیچنا ہے تو ہم اپنے پڑوسی سے معلوم کریں کہ بھائی میرا گھر بیچنے کا ارادہ ہے، آپ کو لینا ہے تو آپ لیں، اور جو مارکیٹ کی جائز قیمت ہے وہ اس سے لیں اور گھر اس کو دیں۔ اگر اسے وہ گھر نہ لینا ہو تب ہم کسی اجنبی انسان کو اپنا گھر فروخت کریں، ورنہ یہ بھی پڑوسیوں کی حق تلفی ہے۔ اور 12واں اور آخری حق پڑوسیوں کا علماء نے یہ لکھا کہ ایک مسلمان پر بحیثیت مسلمان ہونے کے جتنے حقوق اسلام نے لازم قرار دیے ہیں، ہمیں چاہیے ہم وہ تمام حقوق اپنے پڑوسیوں کے ساتھ اختیار کریں۔ کیا ہیں وہ حقوق؟ مثال کے طور پر اگر کوئی پڑوس میں رہنے والا پریشان ہے، ہم اس کے جہاں تک ہو سکے کام آئیں۔ اور آخری گزارش یہی ہے بزرگوں، ہم اپنے یہاں خاص کر شہر میں رہتے ہیں سب لوگ، جو ایک اجنبیت ہے آپس میں پڑوسیوں کے درمیان میں جو دوریاں ہیں، اور وہ دوریاں ایسا نہیں کہ کسی لڑائی کی بنیاد پر ہو، اپنی مصروف زندگی کی بنیاد پر ہے، اسے ختم کرنے کی کوشش کریں۔ ایک میرے پاس فون آیا نظام الدین سے، غالباً 1.5 سال پہلے کی بات ہے، کہ ایک فلیٹ سے ایک لاش ملی ہے اور وہ لاش اتنی گل چکی ہے کہ اس کو ہم ہاتھ بھی نہیں لگا سکتے۔ تو وہ مسئلہ پوچھ رہے تھے کہ اس لاش کو غسل کیسے دیں۔ میں نے ان سے پوچھا اس کی وجہ کیا بنی، تو بتلایا انہوں نے کہ یہ لڑکا اکیلا فلیٹ میں رہتا تھا اور یہ اللہ جانے کہ خود مرا ہے یا مارا ہے یا خودکشی کی ہے، کسی کو کچھ پتہ نہیں۔ پڑوسیوں کو پتہ تب چلا جب اس گھر سے بدبو نکلنے لگی۔ اب آپ غور کریں کیا یہ اسلامی زندگی ہے؟ ہماری بلڈنگ میں 12 گھر ہیں مثال کے طور پر، ہمیں اگر یہ پتہ ہی نہ ہو کہ 3rd فلور پر فلا سائٹ والے فلیٹ میں کون رہتا ہے، وہ کہاں کا ہے، وہ کیا کام کرتا ہے، میں اس کو اچھی زندگی نہیں مانتا۔ شوہر بیوی عام طور سے یہاں رہتے ہیں، شوہر کام پر گیا ہوا ہے، بیوی گھر میں اکیلی ہے، اللہ نہ کرے کوئی ٹھگ اس کو آ کر کے پریشان کر دے، اس نے آپ کو کال کر دی، اور اگر آپ نے پڑوسیوں سے اپنا تعارف تک نہیں کرایا آپ کون ہیں اور وہ کون ہے، وہ کیا آپ کی ہیلپ کریں گے؟ اس لیے اس دوری کو ہم ختم کریں اور ختم کرنے کا وہ طریقہ اختیار کریں جو اللہ کے نبی نے حضرت ابو ذر سے بتلایا تھا کہ اے ابو ذر اذا طبخت مرقۃ فاکثر ماءها، جب تم کھانا بنایا کرو اور شوربہ تیار کیا کرو تو پانی زیادہ کر دیا کرو اور پڑوسیوں کا خیال رکھا کرو۔ کبھی کبھی ہم جتنے لوگ ہیں پڑوسی ایک کمرے میں جمع ہو جائیں، بیٹھ کر باتیں کر لیں، چائے پر جمع ہو جائیں، کچھ کھانا اچھا بنا ہو تو اس کے گھر پہنچا دے،
وہ آپ کے گھر پہنچا دے، لیکن یہ جو آپس میں دوریاں ہیں کہ ایک دوسرے کا نام تک نہیں جانتے اور پتہ چلا کہ بلڈنگ میں رہتے ہوئے 5 سال ہو گئے، یہ اسلامی طریقہ بالکل نہیں ہو سکتا۔ آپس میں دوریوں کو ہم ختم کریں اور محبت والی زندگی گزاریں۔ آپ غور کریں کہ کیا وجہ ہے۔ اللہ کے نبی نے ایک مسلمان کی صرف خیریت معلوم کرنے کی فضیلت بیان فرمائی۔ آپ نے فرمایا آپ نے رات کو سونے سے پہلے کسی مسلمان کی اگر خیریت معلوم کر لی، وہ بیمار تھا، آپ نے اس کی عیادت کر لی، اللہ تعالیٰ اس خیریت معلوم کرنے پر آپ کو یہ فضیلت عطا فرمائیں گے کہ پوری رات ہزاروں فرشتوں کو آپ کے لیے رحمت کی دعاؤں میں لگا دیں گے۔ یہ اسلام ہے، لیکن یہ اسلامی طریقہ ہماری زندگیوں میں ہے یا نہیں ہے، پریکٹیکل ہم کہاں جا چکے ہیں، اس پر ہم غور کریں اور دعا کریں کہ اللہ ہم سب کو ایک دوسرے کے حقوق ادا کرنے کی اور خاص کر پڑوسیوں کے حقوق ادا کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔